شراب نوشی، حرام خوری، چوری، ڈکیتی، بےایمانی، ان چیزوں کے اندر جب تک بندہ ملوث رہتا ہے ایمان اس سے علیحدہ رہتا ہے، ایمان اس کے سینے میں نہیں ہوتا۔ اور اگر اللہ نہ کرے اسی کیفیت میں زنا کی کیفیت ہے، شراب کی کیفیت ہے، چوری کی کیفیت ہے، ڈکیتی کی کیفیت ہے، حرام خوری کی کیفیت ہے، ایسی کیفیت میں اگر بندہ مر جائے تو وہ ایمان کی موت نہیں مرے گا، خدا کے اللہ کی ولایت اس کو مل جائے۔ شرابی ہو، جواری ہو، زانی ہو، حرام خور ہو، دھوکے باز ہو، فسادی ہو، یہ جتنا مرضی صوفی صافی نظر آ جائے، جتنا مرضی وہ حضرت صاحب، قبلہ صاحب اور پیر صاحب سمجھ آ جائیں، وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جتنا مرضی وہ خوبصورت نظر آئے، سفید، چٹا، گورا، پیسے والا، امیر آدمی، جتنا مرضی ہو جائے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہ ابو لہب جو تھا اتنا گورا چٹا تھا، لوگ اس کو کہتے تھے شولے کا باپ، اتنا گورا چٹا، گال اس کے لال سرخ تھے، جو زیادہ گورا چٹا ہو لال اس کے گال سرخ ہو جاتے، حسین و جمیل، لیکن اللہ کہتا ہے کیا فائدہ اس حسن کا جو سیدھا جہنم میں گیا۔ جتنا مرضی حسین ہو جائے، پک پک کے لال سے بن جائے، لیکن اللہ کا ولی جواری، شرابی، زانی، حرام خور، فسادی، چغل خور، یہ سارے کے سارے دھوکے باز کبھی بھی منزل ولایت پر فائز نہیں ہو سکتے، جو مرضی کر۔ حرام خور کی تو خیر دعائی قبول نہیں ہوتی نا جی، جتنی مرضی دعا کر۔ کریم آقا جی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا ایک بندہ ہے جو دعا کرتا ہے مسافر کی، حضور نے فرمایا دعا قبول ہوتی، سفر سے آیا، سر میں اس کے مٹی گئے، یعنی یہ وہ ساری چیزیں جس سے دعا قبول ہونے کی جو نشانیاں ہیں، وہ کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ مسافر بھی ہے، سر میں مٹی بھی ہے، وہ آہو بکا بھی کر رہا ہے، آہو زاری بھی کر رہا ہے، بڑے اخلاص کے ساتھ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ کہہ رہا ہے۔ حضور فرماتے اس کی دعا اللہ کیسے قبول کرے؟ اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پہننا بھی حرام، اس کا اوڑھنا بھی حرام، کھانا، پہننا، اوڑھنا سارا حرام ہو، اور پھر کہے یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ کیسے تمہاری دعاؤں کو قبول کرے؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی منزل ولایت پر نہیں پہنچ سکتا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کے اندر ہے، جس گھر میں شراب، دف اور تنبورہ، سارنگی، ستار وغیرہ ہو، اس گھر میں آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوگی، نہ اس گھر میں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوگا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جوا کھیلے، جو بندہ شراب نوشی کرے، جواری، اس نے کتنا بڑا گناہ کیا؟ اتنا بڑا گناہ کیا جس طرح خنزیر کے گوشت اور خون میں اس نے ہاتھ کو ڈبو دیا۔ خنزیر قرآن کیا کہتا ہے؟ نجس ہے۔ یہ خنزیر پلیت ہے، اس کا گوشت بھی پلیت، اس کا خون بھی پلیت، اس کی ہڈیاں بھی پلیت، اس کی کھال بھی پلیت۔ اتنا یہ گندا کام ہے۔ جس نے جوا کھیلا، یہ لاٹری کھیلنے والے، بولی کی کمیٹی والے، یہ سارے کیا کر رہے ہیں؟ یہ خنزیر کے گوشت میں اور خون میں ہاتھ کو ڈبو رہے ہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جوا کھیل کے نماز پڑھنے کے لیے آئے، لاٹری کھیل کے،
بولی کی کمیٹی کھیل کے، اس طرح کا یہ جوئے بازی کر کے جو نماز پڑھنے کے لیے آئے، اس نے کیا کیا؟ پیپ اور سور کے خون سے اس نے وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے۔ پیپ سے، ریشے سے اور خون سے وہ وضو کر کے کیا کر رہے؟ نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ بڑا اعلیٰ کام کر رہے ہیں۔ ہاں تو جو جواری ہو، چاہے چھوٹے لیول کا ہو چاہے بڑے لیول کا ہو، حرام خور چھوٹے لیول کا ہو یا بڑے لیول کا ہو، جواری جواری ہوتا ہے۔ وہ 2 روپے کی لاٹری جوئے کی کھیلے، وہ چاہے 2 کروڑ کی کھیلے، وہ اسی حکم کے اندر آئے گا۔ اسی طرح اس لیے رب کریم نے 2 ٹوک فرما دی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر۔ یہ جو شراب ہے، جوا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں بڑی گناہ کی چیزیں ہیں۔ اسم کبیر، اس کا بہت بڑا گناہ۔ ومنافع للناس، جوئے کے اندر لوگوں کا نفع بھی ہے، لیکن اسمہما کبیر، گناہ سب سے بڑا ہے۔ اب ظاہری بات ہے جو جوا کھیلتا ہے، جس کو اللہ معاف کرے لت لگ جائے جوئے کی، گھر بھی بک جاتے ہیں، بیویوں کے زیور بھی بک جاتے ہیں، سب کچھ بک جاتا ہے، بندہ کنگال ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اس میں بعض لوگوں کا نفع بھی ہے، تھوڑا سا نفع ہے، لیکن جو اس میں گناہ ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ ومنافع للناس، ہے نفع، لگتا ہے پیسہ آیا، لیکن کیا ہے؟ گناہ اس کا سب سے بڑا، اسم کبیر، بہت بڑا گناہ۔